السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 15 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ صوتی آلودگی کے نام پر اذان پر پابندی لگانے کا مطالبہ مذہبی منافرت ہے۔ بھوپال رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیا کے ذریعے صبح کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر مساجد سے ہونے والی اذان کا معاملہ ابھی سرد بھی نہیں پڑا تھا کہ اندور کے وکیلوں نے صوتی آلودگی کے نام پر لاؤڈ اسپیکر سے مساجد سے ہونے والی اذان کو بند کرنے کا مطالبہ شروع کر کے مدھیہ پردیش میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ اندور کے وکیلوں نے اپنے مطالبات کو لے کر جہاں اندور کے ڈویژنل کمشنر کے ساتھ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ کو میمورنڈم بھیج کر اس پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، وہیں مسلم تنظیموں نے وکیلوں کے اس عمل کو مذہبی منافرت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے صدر حاجی محمد ہارون کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی مذاہب کی عبادت گاہوں میں ہوتا ہے۔ جہاں تک صوتی آلودگی کا تعلق ہے تو یہ صوتی آلودگی صرف مذہبی عبادت گاہوں میں استعمال ہونے والے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں بلکہ سیاسی سماجی تقریب، شادیوں میں بجنے والے بینڈ باجے اور گاڑیوں سے بھی صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صبح کے وقت مساجد سے ہونے والی اذان یا مندر میں بجنے والے بھجن کیرتن سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ نیک لوگ صبح کی اذان اور بھجن کیرتن سے اٹھتے ہیں اور اپنے مالک کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو صبح کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، اپنے مذہب کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت میں شامل نہیں ہوتے ہیں اور ملک کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، انہیں ان اذانوں اور بھجن کیرتن سے تکلیف ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ اس پر قومی سطح پر قانون بنائے تاکہ مذاہب کے لوگوں پر اس کا یکساں طور پر اطلاق ہو سکے۔ صرف مساجد کے لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کی بات کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ اعظم کی جیل سے رہائی، سنبھالیں گے کمان۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور رامپور کے ایم پی اعظم خان کے صاحبزادے عبداللہ اعظم کی رہائی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عدالت میں ضمانت بھرنے کے بعد ان کی رہائی کے احکامات سیتاپور جیل پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ پارٹی میں توقع کی جا رہی ہے کہ عبداللہ اعظم اپنے والد کی غیر موجودگی میں انتخابات کے ساتھ ساتھ پارٹی کا سیاسی محاذ بھی سنبھالیں گے۔ واضح رہے کہ عبداللہ اعظم نے 2017 کے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر ٹانڈا سے انتخاب لڑا تھا اور انہوں نے یہ انتخاب نواب خاندان کے نوید میاں کو شکست دے کر جیتا تھا، جو کانگریس کے امیدوار تھے۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے انتخابی نتائج پر انگلیاں اٹھی۔ 2 برتھ سرٹیفکیٹ اور 2 پین کارڈ سے متعلق معاملے میں تحقیقات ہوئی، جس کے بعد وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے۔ وہ فروری 2020 سے اپنے والد اعظم خان کے ساتھ سیتاپور جیل میں بند تھے۔ ان کے خلاف 40 سے زائد مقدمات درج ہیں، تاہم اب عدالت میں ان کی ضمانت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ سرکاری اعلیٰ افسران نے کیا دارالعلوم دیوبند کا دورہ۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری رجنیش دوبے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سمیت اعلیٰ افسران عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند پہنچے اور محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور دیگر ذمہ داران سے ملاقات کر ادارے کا دورہ کیا اور یہاں کی تاریخی لائبریری میں موجود قیمتی اور نایاب کتابوں کو دیکھ کر ان کی تعریف کی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری رجنیش کمار دوبے نے کہا کہ یہ رسمی دورہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے۔ کافی دنوں سے یہاں آنے کی خواہش تھی، آج یہاں پہنچ کر بہت اچھا لگا۔ ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور بہت خوشگوار ماحول میں علمی گفتگو ہوئی۔ ساتھ ہی ادارے کی تاریخی لائبریری کو دیکھ کر خوشی ہوئی، جہاں نایاب اور تاریخی کتابیں موجود ہیں۔ افسران نے لائبریری وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی مشہور مسجد رشید کے علاوہ ادارے کی قدیم اور تاریخی عمارتوں کا بھی معائنہ کیا۔ ساتھ ساتھ کووڈ رہنما خطوط پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے ماسک وغیرہ کا مسلسل استعمال کرنے اور ڈبل ویکسینیشن کروانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر کورونا سے لڑنا ہے، سب کے تعاون کی ضرورت ہے اور ویکسینیشن اور گائیڈ لائنز پر عمل کرنا لازمی ہے۔ انسانی جسم میں سور کا دل لگانے کا تجربہ پہلے میں نے کیا تھا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔
میں نے 25 سال پہلے انسان کے جسم میں ایک سور کا دل لگایا تھا۔ اس دوران میں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر دنیا کو بتایا تھا کہ سور کا ہر عضو انسانی جسم میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں کی حکومت نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا، اور اب اتنے عرصے بعد دنیا امریکی ڈاکٹروں کی جانب سے سور کے دل کے انسان میں ٹرانسپلانٹ کی بات کو ایک کامیاب تجربے کے طور پر دیکھ رہی ہے، جبکہ یہ تحقیق اور تجربہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا۔ 71 سال کے ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر دھنی رام بروا یہ کہتے ہوئے غصے میں بار بار میز پر مکہ مارتے ہوئے چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریاست آسام کے سونا پور علاقے میں رہنے والے ڈاکٹر دھنی رام بروا ہارٹ سٹی کے نام سے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر دھنی رام بروا نے ہانگ کانگ کے ایک سرجن کے ساتھ مل کر سونا پور میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں یہ سرجری کی تھی۔ BBC ہندی سے بات چیت میں ڈاکٹر بروا نے کہا کہ میں نے پہلی بار 1 جنوری 1997 کو ایک 32 سال کے شخص کے جسم میں سور کے دل کی پیوند کاری کی تھی۔ اس سرجری سے قبل 100 سے زائد تحقیق کی گئی تھی، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ انسانی جسم سور کے کئی اعضاء کو قبول کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک کامیاب سرجری کا نتیجہ تھا کہ دل کی پیوند کاری کے بعد مریض 7 دن تک زندہ رہا، لیکن مریض کو متعدد انفیکشن ہونے کے سبب اس کی جان بچائی نہ جا سکی۔ تقریباً 15 گھنٹے کی اس سرجری میں ڈاکٹر بروا نے سور کا دل اور پھیپھڑے اس مریض میں لگائے تھے، لیکن مریض کی موت کے بعد اس ٹرانسپلانٹ پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ مقامی میڈیا میں اس واقعے کی خبر پھیلنے کے بعد دونوں ڈاکٹروں کو مجرمانہ قتل اور انسانی اعضاء کی پیوند کاری ایکٹ 1994 کے تحت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چندر شیکھر کا اعلان، SP سے ہمارا گٹھ بندھن نہیں، اکھلیش کو دلتوں کی ضرورت نہیں۔ UP انتخابات میں SP اور آزاد پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہفتے کو لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس میں چندر شیکھر نے کہا کہ اکھلیش یادو کو دلتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل اکھلیش یادو اور چندر شیکھر آزاد کے درمیان بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ اب اکھلیش یادو کی سماجوادی پارٹی اور چندر شیکھر آزاد کی آزاد سماج پارٹی کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا۔ بھیم آرمی چیف چندر شیکھر آزاد نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ ان کی آزاد سماج پارٹی آئندہ اسمبلی انتخابات میں اکیلے قسمت آزمائے گی۔ انہوں نے اکھلیش یادو کو دلت مخالف بتاتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ خود اتحاد نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہم سڑکوں پر خود لڑے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ دلتوں کے مفاد کا تحفظ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب BJP نے ہفتے کو اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے 107 امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کی۔ اس الیکشن میں یوگی آدتیہ ناتھ گورکھپور شہر سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ BJP کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے 105 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ خاص بات یہ ہے کہ 20 اراکین اسمبلی کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا ہے۔ BJP کے اس اقدام کو اقتدار مخالف لہر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ BJP کی فہرست کے اعلان کے فوراً بعد SP سربراہ اکھلیش یادو نے پریس کانفرنس کر کے یوگی آدتیہ ناتھ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کے اعلان سے پہلے ہی ان کی پارٹی نے انہیں گورکھپور بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یوگی کو وہیں رہنا چاہیے، وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکھلیش یادو نے طنز کرتے ہوئے کہا، کبھی وہ کہتے تھے کہ وہ ایودھیا سے لڑیں گے، متھرا سے لڑیں گے، پریاگ راج سے لڑیں گے۔ مجھے اچھا لگا کہ BJP نے انہیں پہلے ہی گورکھپور بھیج دیا ہے۔ اب یوگی وہیں رہیں، وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دہلی میں دوسرا ویکینڈ کرفیو شروع۔ دہلی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جمعے کی شب سے ویکینڈ یعنی اختتام ہفتہ کرفیو نافذ ہو گیا ہے، جس کے بعد اگلے 55 گھنٹوں کے لیے تمام غیر ضروری سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی DDMA نے 1 جنوری کو اپنے حکم کے تحت جمعے کی رات 10 بجے سے پیر کی صبح 5 بجے تک ویکینڈ کرفیو نافذ کیا ہے۔ دہلی میٹرو کے ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ میٹرو ٹرین خدمات اختتام ہفتہ یعنی 15-16 جنوری کو باقاعدہ طور پر جاری رہیں گی۔ کرفیو کے دوران میٹرو سروسز اور پبلک ٹرانسپورٹ بسیں پوری سیٹوں کی گنجائش کے ساتھ چلیں گی، لیکن مسافروں کو کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضروری خدمات کے لیے گزشتہ ہفتے جاری کیے گئے ای پاسز کرفیو کے دوران درست ہوں گے۔ ہفتے کے آخر میں کرفیو کے دوران گروسری، سبزیوں، پھلوں، ادویات، دودھ اور دیگر ضروری اشیاء اور خدمات کے کاروبار کے سوائے بازار بند رہیں گے۔
اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔